بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ ہوا انسان۔ نبی اور رسول کی پہلی شرط یہ کہ وہ انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے۔ نہ تو اللہ نے کبھی کسی جن کو نبی بنایا، نہ اللہ نے کبھی کسی فرشتے کو نبی بنایا، اور کسی مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مقام نبوت عطا نہیں فرمایا۔ نبوت کی پہلی شان کیا ہے؟ کہ نبی اللہ کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں پیدا فرمایا۔ کسی جن کو نبی نہیں بنایا، کسی فرشتے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ جنات کو پروردگار نے مقام صحابیت عطا فرمایا، ملائکہ اور فرشتوں کو پروردگار نے انبیاء کی غلامی کے لیے پیدا کیا، مگر اللہ نے کبھی کسی بھی فرشتے کو یا کسی جن کو یا کسی خاتون کو مقام نبوت اور رسالت عطا نہیں فرمایا۔ اللہ نے عورت کو نبی کی ماں بنایا، بیٹی بنایا، بیوی بنایا، بہن بنایا، نبی کی نبوت کی نگرانی کرنے والا بنایا، مگر پروردگار نے کبھی کسی خاتون کو مقام نبوت عطا نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے ان 1.25 لاکھ کے اندر سے 313 کی تعداد ہے جو رسول ہیں، باقی سب نبی۔ اب رسول اور نبی کے درمیان فرق کیا ہے؟ رسول اس ذات کو کہا کرتے ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام اترے، اللہ کی طرف سے پیغام اترے، پچھلا بھی پیغام ان کے پاس ہو، وہ پچھلے پیغام کی تصدیق بھی کریں اور کوئی نیا پیغام بھی قوم تک پہنچائیں۔ پچھلا پیغام بھی ہو اور نیا پیغام بھی لے کر آئیں، ان کو کہا جاتا تھا رسول۔ ان کی تعداد تھی 313۔ اور جن کے پاس کوئی نیا پیغام نہ آئے اور وہ پچھلے پیغام کی صرف تصدیق کریں کہ اللہ کے فلاں نبی نے یہ کہا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ان کو نبی کہا جاتا تھا۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، رسول کا معنی پیغام لانے والا۔ نبی نبا سے ہے، نبا کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، نبا کا معنی الانباء کا معنی خبر۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے خبر لے کر مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ رسول کا معنی پیغام لانے والا، پیغامبر۔ رسول کا فارسی ترجمہ ہے پیغمبر، پیغامبر، یعنی جو اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچائے اسے پیغمبر کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے۔ نبی کو نبی کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ عربی لغت میں نبا کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ، اونچا مقام۔ تو نبی کو نبی اس لیے کہا کرتے ہیں کہ نبی کا مقام، نبی کا رتبہ، نبی کی شان تمام انسانوں میں سب سے اونچی، اعلیٰ اور بالا ہوا کرتی ہے، اس لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی اللہ کی طرف سے خبریں پہنچاتے ہیں، یوں بھی نبی کہا جاتا ہے۔ اور رسول کا ترجمہ فارسی میں ہے پیغامبر، پیغام رساں، پیغامبر اللہ سے پیغام لے کر مخلوق تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ہاتھ پر بعض اوقات کچھ عجیب و غریب چیزوں کو ظاہر کرواتا تھا۔ جو چیز نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اس کو معجزہ کہا جاتا تھا، اسے معجزہ کہا جاتا تھا۔ اور معجزے کا تعلق فقط نبیوں کے ساتھ تھا۔ نبیوں کے بعد اب کسی کے ہاتھ پر اگر کوئی عجیب چیز ظاہر ہو جائے، اگر تو وہ نیک آدمی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، ولی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کرامت، اسے کہتے ہیں کرامت۔ اور نبی کے آنے سے پہلے، دنیا میں نبی کی پیدائش سے پہلے اگر کوئی عجیب چیز ظاہر ہو جاتی تھی اسے کہتے تھے ارہاس، الف رے ہے ہاتھی والا، الف اور صاد، ارہاس۔ جو نبی کی نبوت سے پہلے بطور تصدیق کے ایک چیز ہوا کرتی تھی۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔